جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تو کوئی کوشچن ہے تو آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کر سکتے ہیں. اور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب. جی میرا کوشچن یہ ہے، جو انٹرنیشنل چیپٹر جو یونو نے جو آپ جو نکات بنائے ہیں نا، اسی پہ زیادہ تر وہ چیزیں ان کے پاس اندراج ہے، کیا صحیح ہے؟ بعض چیزیں کافی حد تک اس میں چیزیں ہیں اس کی، کافی حد تک، یعنی تھیوری میں تو وہی ہیں، پریکٹیکل میں تو گھپلے کرتے رہتے ہیں یہ، لیکن پریکٹیکل طور پر جو تھیوری میں جو باتیں رکھی گئی ہیں، مثلا مطلب قیدی کے تحفظ ہوگا، اس کو مارا نہیں جائے گا، اس کے پورے حقوق حاصل ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئی ہیں کسی نہ کسی حد تک. جی کوئی اور کسی کا کوشچن ہے؟ جی میرا سوال تھا، جی سوری میں نے تھوڑا سا لیٹ آج جوائن کیا تھا، شاید میں نے مس کیا ہو. آپ نے کہا کہ یہ علماء نے یہ کہا ہے کہ قیدیوں کو مارا نہیں جائے گا، لیکن جب وہ بدر کا واقعہ ہوا تھا تو پھر اللہ نے پسند نہیں کیا تھا کہ قیدیوں کو مارا نہیں گیا اور چھوڑ دیا گیا، تو پھر علماء نے یہ کیسے ڈیڈیوس کر لیا کہ قیدیوں کو مارا نہیں جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات قرآن مجید میں سورہ مطلب یہ کہ سورہ محمد میں تو یہی کہی کہ ان کو تم بالکل مطلب یہ ہے کہ وہ کر دو، لیکن اس میں بھی جو بات کی فرمائی گئی ہے کہ ان کو اس وقت تک مارو جب تک کہ جنگ جاری ہے، جب ان کو پکڑ لو تو اب تم ان کو چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو یا ان کا فدیہ لے لو. تو فدیہ کا لفظ چونکہ اس میں آ گیا تو یہاں پر اس سے وہ جو سورہ انفال کی آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا ہے، پہلے میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ قیدیوں کو بھی قتل کر دیا جاتا، لیکن اب تم نے یہ کام کر لیا ہے اور ہم نے بھی مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کی اجازت دے دی ہے. تو دوسرے الفاظ میں پسندیدہ بات تو ہمارے پاس وہی تھی، لیکن اب ہم تمہارے لیے وہی بات جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ 1 اور 10 کا مقابلہ ہوگا، لیکن اب ہم تم کو 1 اور 2 کے مقابلے میں پابند کرتے ہیں. تو یہ فداءً کا لفظ کہنے کے بعد وہ حکم جو تھا اللہ تعالیٰ کا اپنا حکم جو تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اس کو یعنی کہا تو تھا، لیکن اب منوانے کی حد تک اس کو نہیں منوایا بلکہ اس میں گنجائش نکال دی. ٹھیک، اور اس کو کیا ایکسیپشن کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں بدر کو کہ اس پرٹیکولر کیس میں؟ ہاں ایکسیپشن آپ لے سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو صورتحال تھی پہلی مرتبہ وہ جنگ ہوئی تھی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر تفصیلات اس کی تفصیل تو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ واقعات پیش آتے ہیں نا. بھلا ایک جی حکم آ گیا، اب جیسے مثلا نفل مال غنیمت کے بارے میں کوئی حکم نہیں اترا تھا تو وہ لوگ سمجھتے رہے مال غنیمت ہماری ملکیت ہے، اب اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں ملکیت ہماری نہیں ہے، اور اس کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ جو طریقہ بتائے گا اس سے ہوگی. تو کئی تفصیلات اس میں ظاہر ہے کہ اس موقع پر آئیں، کچھ تفصیلات احد میں بنی، کچھ غزوہ خندق میں بنی. تو یہ گویا غزوات جو ہیں یہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایوولوشن آف اسلامک وار اینڈ پیس کا ایک سسٹم ہے جو فتح مکہ پہ آ کے مکمل ہوتا ہے. ٹھیک. دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بادشاہوں کا، اور عام طور پہ جب بادشاہ قتل نہیں کرواتے تھے اسپیشلی بھائیوں کو، اور جنہوں نے بھی بغاوت کی ہوتی تھی ان کو اندھا کروا دیتے تھے، تو یہ الاؤڈ ہے؟ مطلب اس میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس پراپر ریزننگ ہوتی تھی کہ وہ بار بار بغاوت کر رہے ہیں، تو یہ الاؤڈ ہے؟ نہیں بار بار بغاوت کر رہے ہیں تو اس پہ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 قسم کی سزا ہے نا. ایک تو حدود ہے کہ اگر بغاوت کی ہے جس کو حرابہ کہتے ہیں عربی میں، تو پھر تو اس میں تو مارا بھی جا سکتا ہے، گرفتار بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے جا سکتے ہیں مثلا. میں تو جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ صرف شبہ ہے کہ یہ آدمی میرے بعد میرا اقتدار ہاتھ سے چھین لے گا میرے، اوکے تو شبہ کی بنیاد پر آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، صحیح صحیح. ہے تو نا. یہ مطلب جن بہت سے واقعات ہماری تاریخ میں ملتے ہیں کہ بھائی اتنا اپنے سارے بھائیوں کو مروا دیا کہ یہ آدمی جو ہے مطلب یہ کہ یہ میرے بعد یہ لوگ مطلب سازش کر کے لے لیں گے. تو لے لیں گے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جب آپ ثابت کیجئے، عدالت میں لائیے اور ثابت کیجئے کہ اس آدمی نے فلاں سازش کی تھی، پھر سزا جو ہوگی وہ قاضی طے کرے گا جو تعزیرات میں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو اگر جیسے بغاوت ہوئی ہے تو اس میں تو قتل کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں قتل تو بھی قرآن کیا میں جا 4 سکتا آتے ہیں نا کہ الذین یحاربون اللہ ہے کہ جو کرتے ہیں تو یا تو آپ ان کو چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں یا جلا وطن کر سکتے ہیں، یا ان ٹھیک کے ہے. ہاتھ پیر کاٹ سکتے ہیں. یہ اس میں ہے. ٹھیک ٹھیک، تھینک یو. جزاک اللہ خیر. تو کوئی اور کوشچن ہے تو کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سہیل بن عمر کے دان توڑ دیں، تو یہ وہی ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ اور وسلم کے وہ ساتھ بات نبی کفار کریم نے کی ان کو طرف سے؟ یاد دلائی اچھا کہ تمہیں یاد ہے تم نے یہ کہا تھا. تو وہ سہیل جو تھے وہی ہیں یہ.
اور اس کے بعد جو ایک اور واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. بڑا دلچسپ یہ ہے کہ جب نبی کریم کا انتقال ہوا اور یہ مسیلمہ کذاب وغیرہ نے مطلب یہ فتنہ پھیلایا تھا، مرتد ہو گئے تھے، تو مکے کے بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ہم بھی دین سے نکل جاتے ہیں، اب نبی تو رہے نہیں، ہمیں کیا ضرورت، ہم بھی پھر جاتے ہیں. تو یہ آدمی تھا سہیل، جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے لوگو، مکے کے لوگو، تم اسلام لانے میں تو سب سے پیچھے تھے، تو کم سے کم کفر میں جانے میں تو ان سے پہلے مت جاؤ. اور یہ جملہ کام کر گیا. تو حضرت عمر کو وہ واقعہ یاد آیا کہ یہ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی تو واقعتاً اچھا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع بھی آئے جب تم اس کے موقف کی تم کو پسند کرو گے. صحیح جزاک اللہ خیر. لیکن یہ بہت بڑی بات جو آپ نے فرمائی ہے، یہ کتنی اہم بات ہے کہ اگر میں اس کے بلا وجہ دانت توڑوا دوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سزا دے سکتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بھلے یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ صحیح. تو ہے کسی کا جی کوئی کوشچن؟ جی سوری، میرا ایک اور آ گیا کویسچن. قیدیوں کو بغاوت نہیں ہوئی ہے، جیسے یہی مسلمانوں کافروں کی جنگ ہوئی ہے اور قیدی آئے ہیں، تو ان کو ٹارچر نہیں کیا جا سکتا؟ اور تو یہ جو تھرڈ ڈگری اور فنا ڈگری ہے، یہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں. مطلب ان کو بالکل ٹچ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت علی نے جب وہ خط لے کے جا رہی تھی ایک عورت، اور اس سے کہا کہ تم بتاؤ، اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو اس نے کہا دیکھو ہم تمہاری پوری تلاشی لے لیں گے، تمہارے کپڑے اتار کے دیکھیں گے مثلاً. تو پھر اس نے اپنے جوڑے میں باندھے ہوئے نکال کے دے دیے. تو کچھ چیزیں تو ہو سکتی ہیں، آپ مسافر کیجئے، کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھ دیں، لیکن یہ جو آج کل کے زمانے میں نئے نئے ٹارچر کے طریقے نکالے گئے ہیں، تو اس میں تو جو آدمی نے جرم نہیں کیا ہے وہ بھی مطلب جرم کر سکتا ہے، یعنی مان لے گا وہ جو بچنے کے لیے. تو یہ اسلام کے لحاظ سے نہیں ہے. اور دیکھیے اصل میں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پہ تفصیل سے آج بات کروں. یہ جو اسلام نے قیدیوں کے ساتھ معاملہ رکھا ہے، اس دیکھیے قیدیوں کے 3 طریقے ہوتے ہیں آج کی تاریخ میں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو سائبیریا بھیج دیجئے، مطلب سائبیریا کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہیں بھی آپ ان کو جیل میں سڑنے دیجئے، گلنے دیجئے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد مزیدار بات یہ ہے کہ ان سے آپ کام کروائیے اور ان سے پیسے وصول کر لیجیے، اور ان کو فرض کیجیے $100 کام کروائے، $1 ان کو دے دیا، باقی آپ نے جیب میں رکھ لیے، جس کو جبری مشقت کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو آپ ٹارچر کر کے یا ان کو مطلب یہ ہے کہ فرض کیجیے قتل عام کرا دیں ان کا، یا قیدی میں بھی مروا دیں، مرنے دیں، سڑنے دیں مثلا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ مطلب یہ ہے کہ آوارگی میں ڈال دیں، مثلا ان کے ذریعے سے فرض کی عورتیں ہیں ان کو پراسٹیٹیوٹ بنا دیجیے، ان کو مثلا مرد ہیں مطلب یہ ان کے ساتھ جیسے امریکہ میں کیا گیا کہ ان کو قید میں رکھ کے ان کے مطلب یہ کہ ساری اپنی اکنامی بنا لی، زراعت بنا لی، اور وہ ہمیشہ کے لیے بدنامی رہے، مطلب وہ رہے تو غلام کے غلام، ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے ان تینوں چیزوں کے مقابلے میں اس بات کو پسند کیا کہ غلامی تو ہو ان پر، لیکن غلامی کے 2 آپشن بنا دیے. ایک تو یہ کہ وہ غلام ہوگا ایک آدمی کا، یعنی ایک مالک ہوگا، وہ مالک ذمہ دار ہوگا ان کی ہر بات کی خبرگیری کا، دیکھ بھال کا، کھانے کا، صحت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد اگر موقع مل جائے تو ان کو دین سکھانے کا بھی اگر وہ تیار ہوں تو دین کے ذریعے سے ہو جائے. اور دوسرا یہ کیا کہ اس میں راستے نکالے، ایگزٹ پوائنٹ، کہ جب ان کو غلام رکھ لیا گیا ہے تو اگر ان کے اندر اب سدھار آ گیا ہے تو کسی طریقے سے بہانے سے بھی ان کو آزاد کر دیا جائے. مثلا کوئی کفارہ ہے تو اس کے فدیے میں غلام آزاد کر دیا، مثلا کسی بات پر اگر اس کو مطلب یہ ہے کہ اس نے دین سیکھ لیا یا مسلمان ہو گیا تو اس کو آزاد کر دیں. تو یہ گویا دوسرے الفاظ میں اسلام نے غلامی کو پیدا نہیں کیا تھا، لیکن غلامی کو گریجولی ختم کرنے میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو پرسنلی آپ تصور کریں تو اس میں غلاموں کی کم سے کم انسانیت ختم نہیں ہوتی، اور جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک بچے رہتے ہیں. صحیح. لیکن اس میں وہ ایکسیپشنز آ سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ بہت خطرناک ہے تو اس وہ تو کو رہے گا، آپ مطلب ایلیمنیٹ وہ تو کرنا. ہمیشہ رہے گا، وہ تو ثواب دید پر رہے گا. لیکن یہ کہ وہ بھی پھر عدالت ہی میں طے ہوگا. مطلب میں کسی کے بارے میں بس یہ کہوں کہ صاحب میرے اس کے ذہن میں یہ تھا، یعنی جیسے میں تو یہ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ 9/11 کے بعد اب جو نیا قانون بنا ہے وہ یہ کہ دس پرسن واز انٹینڈنگ ٹو ڈو دس تھنگ. یعنی اب تو نیتوں میں پکڑا جا رہا ہے نا، تو نیت کا حل آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ قاضی جو ہے وہ جب تک اس بات کو نہیں تسلیم کرے گا، جب تک کہ اس کے پاس شواہد، گواہی، ثبوت، کوئی اعتراف جب تک نہ ہو. ٹھیک ہے، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب جب تک کوئی اور سوال کرتا ہے میں ایک سوال کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب یہ ہم مطلب نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ
کوئی مضمون یا کوئی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب لکھی جائے یا کوئی مضمون لکھا جائے تو وہ میٹھی میٹھی باتوں سے شروع ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے ہونے سے اور اخلاق اور اس کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سورہ مبارکہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سر ہے اس کا آغاز ہی قتال سے کر رہا ہے، جنگ سے کر رہا ہے، قدم جمانے سے کر رہا ہے، صلح اور اس طرح کی ان چیزوں سے۔ یہ بڑا مختلف سا مضمون، مطلب اس مضمون پہ اس طرح کی کتاب تو میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مضمون میں نے پڑھا ہو اور وہ اس کا آغاز اس چیز سے ہو، تو زیادہ میٹھی میٹھی باتوں سے یہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں دونوں چیزوں میں یعنی تھوڑا سا اگر آپ یوں کہیں کہ عدم توازن رہا ہے۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ زیادہ تر غزوات پہ لکھی گئی ہیں، یعنی آپ کے غزبوں کا ذکر ہے اور وہی سیرت تھی اس وقت، تو گویا اس کا منظر یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف جنگیں کرتے رہتے تھے، اور اس کو فائدہ اٹھایا، اس کو مستشرقین نے فائدہ اٹھایا کہ مطلب یہ ہے کہ محمد وسلم جو تھے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے، وہ تو جنگجو آدمی تھے، ہتھیار تلوار، اسی لیے منظر آتا ہے تلوار سے اسلام پھیلا، بس یہ بات آئی۔ اچھا، اس کے اپوزٹ جو ہمارے یہاں تصور بنا، تو نبی کریم کا تصور بالکل ایک قسم کا ایسا بنا دیا گیا، بالکل صوفی خان کا کہا کہ ایک گال پہ مارا دوسرا مار لو، تو یہ دونوں چیزوں کے بیچ میں توازن ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو میں اصل میں اس کو یہ یعنی اس طرح سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا اصل مشن تو رحمت پھیلانا تھا، لیکن رحمت کو بچانے کے لیے اگر جنگ کرنا پڑے تو یہ انصاف کا تقاضا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں رحمت کو اگر آپ انصاف سے کاٹ دیں، مثلا آپ رحیم بن جائیں، ٹھیک ہے نا، تو ایک آدمی مجرم ہے تو اس پہ بھی رحم کریں آپ، اور ایک آدمی انتہائی پاک و صاف زندگی گزارتا ہے اس پہ بھی رحم کریں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ رحیم والا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور جب آپ مجرم پہ بھی رحم کر رہے ہیں تو مجھے مجرم بن جانے دیجئے، مجھے آپ کیوں نیکی پہ مجبور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رحم پلس عدالت اور انصاف، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بنیادی طور پر انسان کو بتاتی ہے کہ رحم کس وقت کرنا ہے اور کس پہ کرنا ہے، اور کون ہے جو اگر رحم کا مستحق نہیں ہے تو اس کو نہ کیا جائے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ اس کا نام ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ظلم ڈھایا تو کوئی حد نہ رہی اور رحم آیا تو بے حساب آیا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ معلوم ہے غصہ، جیسے کہتے ہیں وہ کسی نے کہا کہ بھائی بادشاہ سے بچ کے رہو، کہ اگر غصے میں ہوں گے تو صحیح کام پہ بھی غصہ ہو جائیں گے، اور اگر فرض کیجئے محبت ان کو کرنا ہوئی تو غلط کام پہ بھی محبت کرنے لگیں گے۔ تو یہ اسلام کا منظر نہیں ہے، نبی کریم کا منظر یہی ہے کہ جہاں پر ان کو غصہ ہونا تھا، اسی لیے جب آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کی حد توڑنے کے بعد آپ سے بڑھ کر سخت کوئی نہیں تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر ان دونوں میں توازن بڑا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لحاظ سے۔ اور اسی لیے جب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات تھی کہ جب آپ مکے جا رہے تھے تو انصار کے جو سردار تھے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، تو اس کا لفظ تھا الیوم یوم الملحمہ، آج خوب خون بہے گا۔ تو آپ نے ان کو ہٹا دیا اور ان کے بیٹے کو سردار بنایا اور کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جو ہے وہ رحم کرنے کا دن ہے۔ تو یقیناً آپ کے صفت رحمت غالب ہے، لیکن صفت عدل بھی اپنی جگہ پر اس کی ضرورت بھی ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ اسلام کے اندر مستقل قید نہیں ہے جیسے عافیہ صدیقی کی 86 سال کی قید ہے؟ یہ اسلام کا بہت ہی بنیادی طور پر مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جنگ کا قید کا تصور بہت بعد میں پیدا ہوا اور ضرورتاً اس کو استعمال کیا گیا، ورنہ اسلام کا فرسٹ آپشن یہ ہے کہ ابھی آپ پکڑیے آدمی کو، سامنے بلائیے اور 2 منٹ میں فیصلہ کر کے چھٹی کر دیجیے۔ کوڑے مارنا ہے تو کوڑے کرنا ہے، بری کرنا ہے تو بری کرنا ہے، لیکن یہ جو پکڑ دھکڑ ہے اور جیل میں رکھا گیا ہے، پھر اس کے بعد بچے بھی اس کے پریشان ہو رہے ہیں، بیوی پریشان ہو رہی ہے، پورا خاندان لٹ رہا ہے، اچھا وہ مجرم جو ہے اور مجرم بن کے جیل سے نکل رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے، السلام علیکم۔ جی آپ جی نعیم بھائی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
جی وعلیکم جی السلام. میں ایک یہاں کی پریکٹیکل ہسٹری کا ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں جو یہاں پر بھی ہے. ماشاءاللہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سب چیزیں بہت تفصیل سے بیان کی جاتی ہیں اور علماء کو بہت زیادہ نالج ہے ان چیزوں کے بارے میں. لیکن پریکٹیکلی جب عمر خضر کا واقعہ ہوا یہاں پر، ایک بچہ ہے یہاں پر جس کو ایک نان مسلم لائر تھا، اس نے چھڑوا لیا، اور اس کی میٹنگز میں گیا تھا. تو اس نے کہا تھا، لائر نے بڑے افسوس کے ساتھ، کہ میں کمیونٹی ہیلپ کے لیے یہاں پر مسجدوں میں گیا تھا اور کسی امام نے، کسی نے میری مدد نہیں کی. اور جب اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمارے علماء اور جو امام ہیں انہوں نے IFT کا نام لیا، اسنا کا نام لیا، کسی بڑے انسٹیٹیوٹ نے اس کی مدد نہیں کی. تو مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں پریکٹیکلی یہ پرابلم آتی ہے تو سب لوگ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس کا پھر کیا حال ہے؟ مطلب اس کی سزا آپ اسلام کو نہ دیں، ہم کو دیں سزا. آپ کہیں کہ ہم مجرم ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی اسلام اس کی وجہ سے بدنام ہو گیا تو اسلام کو چھوڑ دیا جائے یا اسلام سے معذرت کر لی جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب اگر میں چوری کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہیے کہ میں چور ہوں، لیکن آپ کے صاحب اسلام چوری سکھاتا ہے، یہ نہ کہنا چاہیے. یہ تو ہماری کمزوریاں جو ہیں. آپ ایک مثال کیا دے رہے ہیں ہماری، آپ تو یہ تو بہت ہلکی مثال آپ نے دی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے حکمرانوں نے کتنے مسلمانوں کو پکڑ کے امریکہ کو سپرد نہیں کر دیا پیسے لینے کی خاطر. جی وہ عافیہ صدیقی کو، مطلب یہ ہے کہ ایک عورت تھی جس کے شوہر نے اس کو صرف انتقاماً اس کو طلاق لے لی تھی. اس نے تو انتقام کے طور پر اس نے اس کو کہہ دیا کہ یہ عورت جو ہے فلاں کام کرتی ہے، اور وہ اس کو مطلب یہ کہ ایک ملک کے صدر نے پکڑوا کے اس کو حوالے کر دیا افغانستان سے، وہاں پہنچ گئی، 80 سال کی سزا ہو گئی. تو یہ کس نے کیا؟ یہ بھی مسلمانوں نے کیا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کو کیا کہیں گے. ہمارے اندر دو باتیں پیدا ہو گئی ہیں نا. ایک تو یہ کہ ہم 300-400 سال سے غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہم یا تو اپنے بادشاہوں کے غلام بنے ہوئے ہیں یا پھر باہر کی طاقتوں کے غلام بن گئے. تو غلامیت کی ذہنیت ہمارے اندر بن چکی ہے. ایک یہ کمزوری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر حق کہنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی ہے. حق کہنے میں ہمیں بہت سے محتاط ہو کر اور بڑی مصلحتوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے اور اس کمزوری کا ہمیں علاج کرنا چاہیے. اور یہ کمزوریاں ہی تو ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل ہیں. اگر ہمارے اندر یہ دو کمزوریاں نہیں ہوتی تو ہم دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مطلب یہ ہرا نہیں سکتی تھی، شکست نہیں دے سکتی تھی. تو یہ کمزوریاں تو ہیں. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات آدھی بات کہی ہے آپ نے. جو بات مجھے معلوم ہے، میں اس میں انوالو رہا ہوں، اور اس میں بعض لوگوں نے ان کی باقاعدہ مدد کی ہے، اور مدد اس دوسری طرح سے کی ہے. پیسوں سے ہو سکتا ہے اتنی نہیں کی، لیکن ہوا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کا کیس بنتا ہے تو سب سے زیادہ پہلے ہم ان کو وکیل بناتے ہیں اور ان کو مطلب موقع دیتے ہیں کہ وہ ہماری اس کے مطلب یہ کہ ان کی جو بھی فیس وغیرہ ہو. تو ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل انہوں نے چھوڑ دیا. مسلمانوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جتنی امید ہونا چاہیے تھی. آپ کو معلوم ہے یہ کیس بڑے مختلف ہوتے ہیں. یہ جو ٹیررزم کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں اگر ہمارا نام اس میں آ گیا یا ہماری مطلب یہ آپ کو معلوم ہے یہاں کی فنڈنگ پہ اگر ایک دفعہ یہاں کی میڈیا میں خبر آ جائے کہ صاحب سعودی عرب سے اتنے پیسے آئے تھے اور یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، آپ اندازہ کیجئے کیا ہوتا ہے. ابھی آپ نے اسنا کو نہیں دیکھا. اسنا کی مطلب یہ کہ 5 یا 6 چیریٹی تھی، اور وہ مطلب یہ کہ مختلف اسباب کی وجہ سے سب کینسل ہو کے ایک رہ گئی خالی ان کی. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی بات میں کھل کے مدد کی تو یہ حکومت بھی، اس کے قانون بھی ہمارے خلاف مطلب یہ کہ بن جائیں گے. اور یہاں کی جو طاقتور طاقتیں ہیں جو اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنا چاہتی ہیں وہ بہت مؤثر ہوتی ہیں. تو یہ کمزوری ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، ان کو دوسرے طریقے سے مدد بھی کی ہے. جی صحیح بات ہے. انہی پرابلمس کی وجہ سے ہم امیگریٹ ہو کے یہاں پر آتے ہیں، اور پریکٹیکلی پھر یہ ہو رہا ہے کہ نان مسلم ہی ہمیں پھر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں انہی مشکلوں سے نکالنے کے لیے. مطلب یہ کہ ہم ان کے احسان مند ہیں اور اسی احسان مندی کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر بھی اب اسلام پہ عمل کرنا دھیرے دھیرے مشکل بنایا جا رہا ہے. جی یعنی اتنا مطلب یہ کہ وہ فیس ویلیو نہیں رہی پہلے جیسی. اب یہ بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے جو بل پاس ہوا ہے کہ اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ صاحب میں مرد سے عورت بننا چاہتا ہوں اور باپ نے اس کو روک دیا، اس کو جیل ہو جائے گی. اب وہ کہاں گئی آپ کی آزادی، فریڈم کی؟ جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ٹھیک. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں میرا کوشچن تھا تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے. سورہ نمل میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے کہ چیونٹیوں نے پہچان لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو پوچھنا مجھے یہ تھا کہ چیونٹیاں اس طرح پہچان سکتی ہیں کہ کون بادشاہ گزر رہا ہے، کون گزر رہا ہے،
اور اسی طرح جو سورہ نمل میں ہدہد کا ہے کہ ہدہد نے پہچان لیا تھا کہ وہ جو قوم ہے سورج کی پوجا کرتی ہے. یہ تھوڑا مجھے کنفیوز رہا تھا اس سلسلے میں کیا ہے, مثلا اینیمل اس طرح پہچان سکتے ہیں؟ بھائی قرآن مجید نے تو یہی کہا ہے کہ وہ ان کی تسبیحات وہ کرتے رہتے ہیں ہماری, لیکن تم ان کو جو ہے تم ان کی سمجھ نہیں رکھ سکتے. اور آج کے انسان بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف قسم کی زبانیں ان کی سمجھنے لگیں یا ان کو بعض علامتوں سے ان کی باتوں کو وہ کریں. تو یقیناً ان کے اندر کچھ نہ کچھ سمجھ موجود ہے, بس صرف فرق یہ ہے کہ ان کی جو سمجھ ہے وہ جتنا ان کی نیچر ہے یا جتنا ان کے لیے پروگرام کر دی گئے اتنا ہی ہے. بہت زیادہ اس کو وہ آگے نہیں بڑھا سکتے انسان کی طرح. لیکن یہ کہ ان کے اندر یقیناً ہے. اور یہ جو آتا ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک اونٹ آیا اور وہ اس نے اپنا منہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور آنسو اس کے نکلے, تو آپ نے کہا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے. تو یقیناً یہ چیزیں تو موجود ہیں. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہمارے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے ایسا محدود کر دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کی مخلوق کی جو ضرورتیں ہیں یا جو ان کے ایکسپریشن ہوتے ہوں گے وہ یقیناً ان کے لیے بنائے ہوں گے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پھر انشاءاللہ شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر, اور اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جی انشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اللہ حافظ.